اس وقت ان تمام باتوں کو کرنے کا مطلب گڑے مردے اکھاڑنا ہے۔ حسن اب سنجیدہ تھا۔ فرض کرو پولیس کسی صورت ہم تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ امامہ کا اتا پتہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا بتائیں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی اس بات پر یقین کریں گے کہ امامہ کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں ان سے وہی کہوں گا جو تم سے کہہ رہا ہوں، اس نے بلند آواز سے کہا۔ ہاں، اور سارا مسئلہ تمہارے اس بیان سے ہی شروع ہوگا۔ میں امامہ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، حسن نے جملہ دہرایا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قیمت پر امامہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بعد کی بات ہے، میں امکانات اور ممکنات پر غور کر کے پریشان نہیں ہونا چاہتا۔ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم سے مجھے صرف یہ مدد چاہیے کہ تم اس سارے معاملے کو راضی رکھو اور پولیس کے ہتھے نہ لگو۔ تمہارے کہے بغیر بھی میں یہی کرتا۔ ویسے بھی اگر پکڑا گیا تو وسیم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس بار تم نے واقعی بڑی ایمبیرسنگ صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ اوکے، میں فون بند کرتا ہوں کیونکہ تم پر پھر وہی دوڑا پڑنے والا ہے، وہی نصیحتیں اور پھر پچھتاوا۔ یو آر ایکٹنگ لائک مائی فادر۔ سالار نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اس کا ذہن پچھلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ماتھے کی تیوریاں اور بل بہت نمایاں تھے۔ میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ اس حد تک گر جائے گا۔ ریڈ لائٹ ایریا مائی فٹ۔ میرے کبھی خاندان کی پچھلی 7 نسلوں میں سے بھی کوئی وہاں نہیں گیا تھا، اور یہ لڑکا کیا ہے جو میں نے اسے نہیں دیا؟ کیا ہے جس کی کمی رہنے دی؟ اور دیکھو، یہ کبھی خودکشی کرتا پھرتا ہے اور کبھی ریڈ لائٹ ایریا۔ میرے اللہ، آخر کس حد تک جائے گا یہ؟ اسکندر نے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے تو گھر کے ملازموں پر بھی بہت زیادہ اعتراض ہے۔ آخر کیوں اس لڑکی کو انہوں نے اندر آنے دیا؟ گھر کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے انہیں۔ طیبہ نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ گھر کے معاملات اور مالکن کے معاملات پر نظر رکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ گھر کا نہیں ہے، مالک کا ہے، اسکندر نے تندیہ انداز میں کہا۔ اور پھر اس میں سے بھی کسی نے کسی لڑکی کو یہاں آتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے وہ اسی دن لایا تھا، اور چوکیدار کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اس نے اس کے ساتھ کسی لڑکے کو آتے نہیں دیکھا۔ ہاں، جاتے ضرور دیکھا ہے۔ ملازموں کا بھی یہی کہنا ہے، انہوں نے نہ تو کسی لڑکی کو آتے دیکھا ہے اور نہ ہی جاتے دیکھا ہے، اسکندر نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی اس اچھی طرح چھپا کر لایا ہوگا۔ شیطانی دماغ ہے اس کا۔ یہ تم جانتی ہو، تم صرف دعا یہ کرو کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، ہاشم بین کی بیٹی مل جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے، تاکہ ہم اس کے بارے میں کچھ سوچ سکیں، اسکندر عثمان نے کہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی یہ سزا مجھے مل رہی ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ بے حد بے بس نظر آ رہے تھے۔ وہ اگلے روز صبح معمول کے مطابق اٹھا اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اس نے خلاف معمول وہاں اسکندر عثمان کو موجود پایا۔ وہ عام طور پر اس وقت ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے، زیادہ دیر تک فیکٹری جایا کرتے تھے۔ سالار کو اس وقت انہیں وہاں موجود پا کر کچھ حیرت ہوئی، مگر ان کے ستے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ ساری رات سو نہیں سکے۔ سالار کو صبح صبح باہر نکلنے کے لیے تیار دیکھ کر انہوں نے قدرے درستی سے اس سے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کالج۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میرے گلے میں یہ مصیبت ڈال کر تم خود کالج جا رہے ہو؟ جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنے خطرے میں ہو؟ کیسا خطرہ؟ وہ ٹھٹکا۔ میں نہیں چاہتا ہاشم بین تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے فی الحال تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم گھر پر رہو، اسکندر عثمان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی بیٹی مل جائے گی، پھر تم دوبارہ کالج جانا شروع کر دینا۔ اس کی بیٹی اگر 1 سال نہیں ملے گی تو کیا میں 1 سال تک اندر بیٹھا رہوں گا؟ آپ نے اسے میرے بیان کے بارے میں نہیں بتایا، سالار نے تیز لہجے میں کہا۔ میں اسے بتا چکا ہوں، ثانیہ نے بھی تمہاری بات کی تصدیق کر دی تھی۔ اس کے لہجے میں ثانیہ کا نام آتے ہی کچھ تلخی بھی تھی، مگر ہاشم بین ابھی بھی مصر ہے کہ اس کی بیٹی تم نے ہی اغوا کیا ہوا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ اسے یقین نہیں آتا تو نہ آئے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا اور ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے۔ تم ہاشم بین کو نہیں جانتے، وہ کتنے اثر رسوخ والا آدمی ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے، اس کا اندازہ صرف مجھے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔
اس لیے ابھی تم گھر پر ہی رہو۔ سکندر عثمان نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ ان کی بات نہیں مانے گا۔ پاپا، میری اسٹڈیز کا حرج ہو رہا ہے، سوری، میں گھر پر نہیں بیٹھ سکتا، سالار نے سکندر عثمان کے لہجے کی نرمی سے متاثر ہوئے بغیر کہا۔ تمہارا حرج ہوتا ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف تمہیں گھر پر دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھے تم؟ اس بار تم نے اچانک بھڑک کر بلند آواز سے کہا۔ کم از کم آج تو مجھے جانے دیں، آج مجھے بہت ضروری کام نپٹانے ہیں۔ سالار یکدم ان کے غصے پر کچھ پزل ہوا۔ تم وہ کام ڈرائیور کو بتا دو، وہ کر دے گا، یا پھر کسی دوست سے فون پر بات کر لو، سکندر نے حتمی انداز سے کہا۔ مگر پاپا، آپ مجھے اس طرح؟ سکندر عثمان نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ ڈائننگ روم سے نکل رہے تھے اور کچھ دیر تک بلند آواز میں بڑبڑاتا ہوا، پھر وہ تنگ ہو کر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا سکندر عثمان اسے باہر نہیں جانے دیں گے، مگر اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ثنیہ کو سامنے لانے پر اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ہاشم بین بھی مطمئن ہو جائیں گے اور کم از کم یہ مصیبت ان کے کندھوں سے اتر جائے گی۔ مگر اس کے لیے سکندر عثمان کا یہ انکشاف حیران کن تھا کہ ہاشم بین نے ابھی بھی ان کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا۔ سالار وہاں بیٹھا ہوا ناشتہ کرتے ہوئے کچھ دیر تک تمام معاملات کے بارے میں سوچتا رہا۔ کالج نہ جانے کا مطلب گھر میں بند ہو جانا تھا، اور گھر میں بند ہو جانا وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کا موڈ یکدم آف ہو گیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے ادھورا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔